نظریاتی جنگ تھی عیسائیت سے، اسلام کی نظریاتی جنگ تھی ہندوازم سے، یہودیت سے، مناظرے ہوتے تھے، بحثیں ہوتی تھیں۔ اب ہندو مذہب میں، عیسائیت میں، یہودیت میں، بدھسٹ میں اتنا دم نہیں رہا ہے کہ وہ اسلام کے مقابلے میں آگے بولے بھائی دم ختم، جان نہیں رہی ہے۔ خود مذہب کو ماننے والے لوگ وہ اپنے مذہب پہ لعنت بھیجتے ہیں، بہت سے ان میں مانتے نہیں رہتی کیا ہے۔ میں نے ایک بیان کیا تھا ہندوؤں کو، اس سے بڑی تکلیف ہوئی، حالانکہ میں نے ہندوؤں کو آسانی پیدا کرنے کے لیے بیان کیا تھا۔ ہندو مذہب کو ایک گائیڈ، ایک میں نے اس میں رہنمائی کی تھی ان کے فائدے کے لیے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ تم پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ تھائی لینڈ میں گیا ہوں، وہاں پر بھگوان کی ہول سیل مارکیٹ ہے۔ آپ بجائے ہندوستان سے اپنا خدا، اپنا بھگوان خریدنے کے، تھائی لینڈ سے اگر خریدیں گے 4 بھگوانوں کے ایک فری ملے گا آپ کو۔ اب میں ان کی بڑائی کر رہا ہوں یا ان کے فائدے کی بات بتا رہا ہوں؟ فائدے کی بات بتا رہا ہوں یار، تم مہنگے ریٹ پہ لے رہے ہو، ہے بھائی؟ اب دیکھو کہیں اس گلی میں دودھ مہنگا مل رہا ہے، پچھلی گلی میں سستا مل رہا ہے، اور 4 تھیلیوں پہ 1 کلو مفت مل رہا ہے، تو آپ اس سے خوش ہوں گے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ریکارڈنگ شروع ہے یا نہیں ہے؟ پھر آگے بات جائے گی، آگے نہیں جائے گی؟ نہیں سر، شروع ہے۔ تو 4 بھگوان پہ 1 فری میں لوگ پہنچ جائیں گے وہاں پہ لینے۔ اصل بات سمجھ میں کیا یہ ہو کیا رہی ہے؟ تو میں نے یہ بات بیان کیا، ہندو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بھگوان کا مذاق اڑا رہے۔ مذاق تھوڑی اڑا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4 بھگوان پہ 1 فری مل رہا ہے آپ کو۔ ہندوستان کو تھائی لینڈ میں بڑی مارکیٹ ہے، ہر سائز کا بھگوان دستیاب ہے۔ یہ ایک الگ سہولت ہے وہاں پر، منی پیکنگ میں بھی ہے، بڑا بھگوان اگر بڑے کاموں کے لیے، جیب میں رکھنے کے لیے الگ چھوٹے چھوٹے بھگوانوں کے ساتھ دستیاب ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہندوازم میں گائے کو ماں سمجھا جاتا ہے۔ میں گائے کی توہین نہیں کرتا، میں یہ کہتا ہوں کہ ہندو گائے کی توہین کر رہے ہیں، گائے کو ماں کہہ کر اس کے کردار پہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ کیوں؟ گائے اگر ماں ہے تو بیل باپ نہیں ہے، سیدھی سی بات۔ کیا خیال ہے بھائی؟ میں ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ گائے کو دیکھو، آپ اپنی ماں کو کہتے ہو لیکن اپنے باپ کو باپ نہیں کہتے، تو یہ کس پر انگلی اٹھا رہے ہو؟ یہ ماں کے کردار پہ انگلی اٹھا رہے ہو۔ جو آدمی ہے یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، اس کا مطلب ماں 1 نمبر ہے، یہی مطلب ہوا۔ اگر آپ کہتے ہو یہ میری ماں ہے مگر یہ باپ نہیں ہے، تو یہ باپ پر انگلی نہیں ہے، یہ کس پر ہے؟ یہ ماں کے کردار پہ۔ ہندوؤں سے کہتے ہیں بھائی گائے اتنی خدمت کرتی ہے، دودھ دیتی ہے، سردی گرمی برداشت، بھینس یہ کام نہیں کرتی۔ گائے کا دودھ صحت کے لیے اچھا، بھینس کا دودھ اتنا اچھا نہیں ہے، دودھ بھی زیادہ دے رہی ہے، یہ بھی اتنی ہزاروں سال سے انسان کی خدمت کر رہی ہے، تو اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے، اس کے 1 نمبر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ گائے اگر ماں ہے تو بیل کیا ہے؟ ہندو کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں جان نہیں ہے، ہم نہیں، کوئی نہیں اس کو مانتا۔ عیسائیت نام کی رہ گئی ہے، عیسائی مذہب میں تعلیمات ہی نہیں ہے، اچھی اور بری تو اگلا درجہ ہے نا۔ دیکھو ایک آدمی عیسائی مذہب قبول کرتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو اس کو اپنا ساری جو معلومات ہے، جو 24 گھنٹے کی زندگی وہ عیسائی مذہب کے مطابق گزارتی ہے نا، تو وہ عیسائی پادری کے پاس جا کے پوچھتا
سوچتا ہے کہ اب میں عیسائی ہو گیا ہوں، اب میں زندگی عیسائی مذہب کے مطابق گزاروں گا، تو عیسائی مذہب میں کیا تعلیمات ہیں، سونے کا طریقہ کیا، اٹھنے کا طریقہ کیا، عبادت کا طریقہ کیا، تجارت کا طریقہ کیا ہے، نکاح کا طریقہ کیا ہے، طلاق کا طریقہ کیا ہے، وراثت کا طریقہ کیا ہے، ابا مریں گے تو بیٹے کو کتنی وراثت، بیٹی کو کتنی وراثت، بیوی کو کتنی وراثت، دادی کی کتنی، نانی کی ہے یا نہیں ہے، یہ ساری ڈیٹیل بتاؤ۔ اور تجارت میں جیسے اسلامک بینکنگ ہے تو ایسے ہی عیسائیت بینکنگ بھی ہونی چاہیے، کیا خیال ہے؟ عیسائی میں جب غلبہ حاصل کروں گا، وزیر اعظم یا حاکم بن جاؤں گا، تو عیسائی مذہب کو نافذ کروں گا ایز اے قانون۔ تو وہ قانون کیا ہے؟ تو عیسائیوں کے پاس ایسا کوئی قانون نہیں ہے، مارکیٹ میں ہے ہی۔ جب ایک چیز مارکیٹ میں ہوئی نہیں تو ملے گی کہاں سے آپ کو؟ میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو، کسی ملک نے ایک سفیر بھیجا، امریکہ نے ایک سفیر بھیجا آپ کے پاس، وہ امریکہ کا پیغام لے کے آپ کے ملک میں آیا۔ امریکہ نے کہا بھائی ہم اپنا ایک سفیر بھیج رہے ہیں جو ہمارا پیغام لے کے پاکستانی گورنمنٹ کے پاس آئے گا، ایئرپورٹ پہ اس کا آپ نے استقبال کرنا ہے۔ ہوا یہ کہ جب ایک سفیر آیا تو 4-5 بندے اس کے ساتھ اور وہ 4-5 بندوں کا دعویٰ یہ ہے کہ امریکہ کے اصل سفیر ہم ہیں، یہ فراڈی آدمی ہے جو اپنے آپ کو اصل کہہ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کون ہے؟ یہ 2 نمبر فراڈی ہے۔ آپ کہو گے اب آپ کنفیوز ہو رہے ہو، یار ان میں اصل سفیر کون سا ہے؟ یہ والا ہے کہ یہ والا ہے کہ گیٹ اپ سب کا ایک جیسا، 3 پیس سوٹ ٹائی میں بالکل فٹ فاٹ۔ یا تو آپ امریکہ میں فون کرو گے بھائی تم بتا دو ہمیں کون سا اس میں تمہارا ہے۔ اگر آپ کا امریکہ سے براہ راست رابطہ نہیں ہے تو آپ ان 4 سے کہو گے کہ اچھا امریکہ نے جو پیغام دے کے تمہیں بھیجا ہے وہ پیغام بتاؤ کیا ہے۔ 4 کہہ رہے پتہ نہیں وہ ہے ہی نہیں، جیب میں ٹٹول رہے، کہہ رہے پرچی ہو گئی یار ہم سے، جیب میں رکھا تھا ہم نے پیغام مگر وہ گم گیا ہم سے۔ دوسرے نے جب پیغام نکالا تو آپ نے اس کو پڑھا، اور پیغام بھی بڑا خاندانی جو ایک گورنمنٹ کا ہو سکتا ہے، تو آپ کہو گے یہ 4 کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پیغام ہی جس کے پاس نہیں ہے وہ سفیر کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جس کے پاس پیغام ہی نہیں ہے وہ سفیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے جو قانون اتارا اس میں صرف اسلام کہتا ہے کہ میرے پاس قانون اللہ کا محفوظ ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ قانون محفوظ ہے۔ اگر محفوظ ہوتا پرچیاں 5 سفیروں کی جیب سے نکلتی، پھر ہم پریشان ہو جاتے اس میں اصل کون ہے اور نقل کون ہے۔ 4 کی پینٹیں خالی، نکلی ایک کی جیب سے پیغام۔ تو آج دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی کے پاس سرے سے پیغام نام کی کوئی چیز موجود ہے ہی نہیں ہے۔ تو آپ اس کے مقابلے میں لاؤ گے کس کو؟ کوئی ہے نہیں قانون۔ عیسائی سے آپ پوچھو، عیسائی قانون کو امریکہ کے اور آسٹریلیا کے قوانین بیان کرنا شروع کر دے گا، اس کے پاس اپنے قوانین ہے ہی نہیں۔ دوسری بات، جن کے پاس 2-4 باتیں رہ بھی گئی ہیں، کچھ باتیں رہ گئی ہیں، وہ باتیں اتنی بے عقلی کی باتیں ہیں کہ وہ ایک دنیا کی عام حکومت نہیں کہہ سکتی، تو خدا کیسے کہے گا وہ باتیں؟ اب 4 کی جیب سے، ایک کی جیب سے پرچی نکلی تھی جس میں ایک تھوڑا انگلش میں ایک پیغام لکھا ہوا تھا حکومت پاکستان کے نام۔ 4 کی پتلون سے پرچی نکلی تو اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ آلو کے ریٹ لکھے ہوئے، ٹماٹر کے ریٹ لکھے ہیں۔ آپ لوگوں نے یار یہ امریکہ کا پیغام نہیں ہو سکتا۔ ہندو کہتا ہے ہم جس مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ خدائی مذہب ہے۔ خدائی مذہب یہ کہہ سکتا ہے کہ 4 بھگوان پیٹ ہوئی، یہ پرچی آپ کے پاس جو نکلی ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ 4 بھگوانوں پہ ایک اولاد دینے والا بھگوان یہ ہے، شادی کرانے والا مسلمان شکر ہے توحید پرست ہے، ورنہ 4 شادیوں کا بھگوان الگ ہوگا، 2 کا الگ ہوگا مسلمانوں کے۔ ایک والا الگ ہوتا ہے، یہ کرائے گا، دوسری کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو مہنگا بھگوان ہوتا ہے وہ کتنی کراتا
عیسائیت کا بنیادی عقیدہ ہے تثلیث. آگے فروعی مسائل تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. وراثت کے حکام تو ہے ہی نہیں, تجارت کے حکام نہیں ہے, عبادت بھی نہیں ہے. انہیں نہیں پتا حج کیسے کرنا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہے. اور جو پرچی میں 2-4 احکام نکلے ہیں اس میں جو ان کا پہلا قانون ہے وہ ہے تثلیث. خدا 3 بھی ہے اور 1 بھی. صدیاں گزر گئی, یہی بدھی ان سے سلجھ کے نہیں دے رہی. یہ کیسا مذہب ہے جس کی بیس ہی کسی کی کھوپڑی میں بیٹھ کے ہی دے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب ٹرین میں سفر کر رہے تھے, سامنے ایک پادری بیٹھا ہوا تھا, تو عیسائیت پر بحث چل پڑی. حضرت نے فرمایا کہ یہ کیا ہے عیسائی مذہب میں خدا 3 بھی 1 بھی. اس نے سمجھایا, حضرت کی بحث ہو گئی. اس نے کہا میں نے کتاب لکھی ہے, وہ اس سے سمجھ میں آ جائے. حضرت نے فرمایا کتاب کا مصنف 1 گھنٹے میں نہیں سمجھا سکا تھا, کتاب کیا سمجھائے گی. خدا 3 بھی اور کیا ہے, جو 1 ہے وہ 3 نہیں ہے, جو 3 ہے 1 نہیں. بنیاد ہی ایسی ہے کہ جو کھوپڑی میں نہیں کرتا. ڈاکٹر ذاکر نائک پر پابندیاں کیوں لگی ہیں؟ اس لیے لگی ہے کہ اسلام کو دنیا میں نمایاں کیا جا رہا تھا, ایکسپوز کیا جا رہا تھا. عیسائیوں کو خطرہ تھا, دنیا عیسائیت سے ہاتھ دھونے والی ہے. ہندوؤں کو خطرہ تھا کہ دنیا ہندوازم سے ہاتھ دھونے والی ہے. ہندوستان تھوڑا تو مسلمان ہو رہے تھے, اس لیے پابندی لگا دیتا. ویسے لبرل لوگ بولتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں, لیکن اسلام کے علاوہ دنیا میں سب آزاد ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی اس وقت جو نظریاتی جنگ ہے, دنیا کے کسی مذہب کوئی اسلام کے مقابلے میں ٹکنے والا نہیں ہے. اس وقت دنیا میں 2 نظریات ساری قومیں سمٹ کے یا تو ایتھیزم کی طرف جا رہی ہیں کہ خدا کو ڈکشنری سے نکالو. بات آ رہی ہے سمجھ میں, یہ نہیں آ رہی ہے. اور اسلام کہتا ہے خدا کو ہر چیز میں لے کر آؤ. ہر معاملے میں کون آئے